بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ششم و درس سوم، ضرب المثل. درس کا جو عنوان ہے وہ ہے ضرب المثل. کسی بھی زبان کے اندر ضرب الامثال یا ضرب المثل یہ بہت کلیدی اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. خصوصاً بعض اوقات ہم ایک بہت لمبا مطلب ایک ہی جملے میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرب المثل بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اور ہر زبان میں یہ ضرب المثلیں ہوتی ہیں اور جس کو استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور یہ ضرب الامثال انسان کی تہذیب اور اخلاق کی طرف اشارہ ہوتے ہیں. تو یہ ضرب المثل کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح فارسی چونکہ ایک زبان ہے، اس میں بھی بہت اچھی اور خوبصورت ضرب الامثال موجود ہیں کہ اس درس میں ہم اسی کی طرف اشارہ دیکھیں گے. ضرب المثل: روزی پادشاہی. البتہ ضرب المثل ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو کہتے ہیں کہ جن میں ایک عمیق اور گہرا مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، ان کو ضرب المثل کہتے ہیں. یہاں پہ چند ضرب الامثال کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. روزی پادشاہی با ہمراہان خود به شکار می رفت. ایک دن ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پہ جا رہا تھا. در راه دهقان پیر و فرتوتی را دید که نهال گردو می کاشت. راستے میں ایک کسان کو دیکھا. دہقان یعنی کسان کھیتی باڑی کرنے والا. اسے دیکھا جو پیر تھا یعنی بوڑھا تھا. فرتوت بھی بوڑھے کو کہتے ہیں، یعنی جو ایکسپائر تھا. کہ جی وہ کیا کر رہا ہے کہ نہال گردو اخروٹ کو کہتے ہیں. نہال گردو یعنی اخروٹ کا ایک چھوٹا سا جو پودا ہوتا ہے، ابتدائی جو پودا، وہ کاشت کر رہا ہے، وہ لگا رہا ہے. بے طرف او رفت و گفت. تو بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی طرف چلا گیا اور اس سے کہا: مگر نمیدانی کہ سالها طول میکشد تا درخت گردو ثمر دهد. کیا نہیں جانتے کہ کئی سال لگتے ہیں کہ اخروٹ کا درخت پھل دینے لگے. یعنی آپ اس کو ابھی کاشت کریں گے تو کئی سال چاہیے یہ بڑا ہونے کے بعد پھل دے. پس این چه رنج بیہوده‌ای است که میبری. پھر اس بادشاہ نے اس دہقان سے کہا کہ پس کیوں ایک بیہودہ یعنی بے فائدہ زحمت کیوں اٹھا رہے ہو. دہقان گفت. تو اس دہقان نے کہا: دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. بہت خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ دوسروں نے اگایا، دوسروں نے کاشت کیا اور ہم نے کھایا. ہم کاشت کریں گے، ہم اگائیں گے اور دوسرے کھائیں گے. بہت بہترین بات کی. اس نے کہا یعنی دوسرے یعنی ہم سے پہلے جو افراد تھے انہوں نے یہ جو پھل، یہ درخت، یہ ساری چیزیں انہوں نے لگائی اور ان کا پھل ہم نے کھایا. ہم نے اپنی جوانی میں وہ پھل کھائے، اور ابھی ہم یہ درخت لگائیں گے اور اس کا پھل ہم سے جو آنے والی نسل ہوگی وہ کھائے گی. جمله‌ای که این دهقان گفت، وہ جملہ کہ جو اس دہقان نے کہا، مورد قبول و پسند مردم قرار گرفته است. دہقان کا یہ جملہ لوگوں کی پسند واقع ہوا ہے، یعنی لوگوں نے اس جملے کو پسند کیا. در زبان فارسی به این گونه جمله های کوتاه و شیرین مثل یا ضرب المثل میگویند. فارسی میں، البتہ دوسری زبانوں میں بھی حتماً موجود ہیں، جس کو اردو میں ہم محاورے کہتے ہیں، یعنی محاوراتی زبان میں محاورہ ضرب المثل بھی استعمال ہوتا ہے. فارسی میں اس طرح کے چھوٹے اور میٹھے، کوتاہ و شیرین یعنی میٹھے اچھے، دل پہ لگ جانے والے ایسے جملوں کو مثل یا ضرب المثل کہا جاتا ہے. کیوں؟ و چون ذہن خواننده و شنونده یا با این گونه چون ذهن خواننده و شنونده با این گونه جمله ها آشناست، خیلی زود
مقصود گوینده را درک می کند. کیونکہ انسان کا جو ذہن ہے، جو پڑھنے والا ہے ان جملات کو یا سننے والا ہے، وہ ان جملات سے آشنا ہوتا ہے انسان کا ذہن، یعنی چونکہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور شیرین بھی ہوتے ہیں، تو انسان کا ذہن اس سے مانوس ہوتا ہے اس طرح کے جملات سے، اور بہت جلد اس جملے کا مقصد سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات بات جملے میں دیکھیں کچھ اور ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کسی اور چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے۔ بنابراین گاهی ضرب المثل از حرفها و نوشته‌های طولانی مؤثرتر می باشد. اسی وجہ سے بعض اوقات ضرب المثل بڑی لمبی چوڑی تقریروں سے یا لمبی باتوں سے زیادہ تاثیر گزار ہوتا ہے۔ به مثلهای زیر دقت کنید۔ آپ چند نیچے دی گئی ضرب الامثال کی طرف یا محاورات کی طرف توجہ کیجئے۔ بزرگی به عقل است نه به سال۔ بڑاپن یعنی بڑائی عقل سے ہے نہ کہ عمر سے ہے۔ یہ بہت اچھا جملہ ہے، یعنی انسان ہو سکتا ہے عمر اس کی 50-60 سال ہو، لیکن اس کی وہ اتنا بڑا نہ ہو، چھوٹا ہی ہو، بچہ ہی ہو۔ لیکن ایک 10 سالہ 12-15 سالہ لڑکا ہو، عمر میں چھوٹا ہے لیکن اس کی عقل اتنی پختہ ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں سمجھتا ہے۔ تو کہنا ہے کہ بزرگی یعنی بڑا پن وہ عقل سے ہے نہ کہ عمر سے۔ چرا عاقل کند کاری کہ باز آرد پشیمانی۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا اور خوبصورت جملہ ہے۔ عاقل ایسا کام کیوں کرے کہ پشیمانی کا باعث ہو۔ اب یہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف موارد ہیں کہ جہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان غلط کام کرتا ہے جس کے بعد اس کو حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا، تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چرا عاقل کند کاری کے باز عورت پشیمانی، وہیں پہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عالم بی عمل بچی ماند بے زنبور بی اصل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے عمل عالم سے مراد یہاں پہ ہمارا ذہن بھی فوراً عالم دین کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہیں، عالم دین ہو یا عالم دنیا ہو، جو بھی ہو، یعنی ایک جاننے والا، ایک اہل علم، اگر وہ بے عمل ہے، وہ جانتے ہوئے عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ سوال، پھر جواب بھی خود دے رہے ہیں، بے زنبور بی اصل، اس شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ جو شہد نہیں دیتی، یعنی بے فائدہ ہے۔ اس کا علم اسے فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ علم کا فائدہ تب ہے جب عمل میں آئے۔ اس کے بعد چوتھا ضرب المثل ہے مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد۔ اب اس کو ہم بول جال کی زبان میں بولیں گے تو کہ مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد۔ مار گزیده یعنی جس کو سانپ نے کاٹا ہے، جس شخص کو ایک دفعہ سانپ نے کاٹا ہے، وہ اب کالی اور سفید ریسمون یعنی رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اس صورت میں کہ جب مثلا ایک شخص نے ایک کام کیا ہے، اس کے بعد اتنی پشیمانی ہوئی ہے کہ جب اس جیسے مشابہ اور اس طرح کے کام کرنے پڑے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد۔ آشپز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک۔ جب کوک دو ہو جاتے ہیں تو آش، یہاں ایک خاص قسم کی غذا ہے، اس کا نام آش ہے، آپ کھانا کہتے ہیں بہتر، کھانا، یا شور می شود، شور یعنی اس میں یا نمک زیادہ ہوتا ہے، شور کہتے ہیں نمک جس میں زیادہ ہو، کھانے میں یا نمک زیادہ ہوتا ہے یا نمک نہیں ہوتا، یعنی اگر آس پاس دو ہوں، یہ ایک ضرب المثل ہے، استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کام میں دو طرح سے ہو، مثلا کہیں پہ مثلا لیڈرشپ، دو لیڈر ہوں تو قوم یا افراد کا شکار ہو جائے گی یا تفرید کا شکار ہو جائے گی مثلا، یا اسی طرح سے ایک ہی کلاس میں دو استاد ہوں تو یہ پھر کنٹرول نہیں ہو جائے گی کلاس، یعنی مختلف جگہوں پہ آپ اس کو تطبیق دے سکتے ہیں مختلف موارد میں۔ مقصود یہ ہے کہ جب کوک دو ہوتے ہیں تو کھانا یا زیادہ نمک ہوتا ہے اس میں، یا اس میں نمک ہی نہیں ہوتا، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے ڈال دیا، یا ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ
اس نے نہیں ڈالا اور خود ڈال دیتے. یہ ضرب الامثال ہیں. پھر آگے کہتے ہیں بعضی از این مثلها از آثار شاعران و نویسندگان بزرگ بر سر زبانها افتاده است. بعض محاورے یا بعض ضرب الامثال یا بعض مثل شاعر اور بڑے بڑے لکھاری جو گزرے ہیں ان سے لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا ہے. یعنی انہوں نے سب سے پہلے یہ اپنی کتابوں میں اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی زبانوں پہ یہ چڑھ گیا ہے. مانند جیسے ادب از کی آموختی، ادب کس سے سیکھا ہے؟ از بی ادبان، بے ادبوں سے. یہ سعدی شیرازی نے بیان کیا ہے شعر کی شکل میں اور یہ اب رائج ہو گیا لوگوں میں. در نومیدی بسی امید است، پایان شب شب سیاه سپید است. یہ نظامی گنجوی کا شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بسوں کا نومیدی میں بھی امید ہوتی ہے کہ جیسے پایان شب سیاہ سفید است. پھر وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ تاریک رات کا اختتام بھی سفیدی پر ہوتا ہے، یعنی نومیدی کا بھی اینڈ امید پر ہوتا ہے. توانا بود ہر کے دانا بود، یہ فردوسی کا ہے. توانا یعنی پاورفل، یعنی پاور، طاقت اس کے پاس ہے کہ جس کے پاس علم ہے، دانا ہے. گوینده بسیاری از مثلها معلوم نیست. یہ جو ضرب الامثال ہوتی ہیں ان کے بولنے والے اکثر معلوم نہیں ہوتے، یعنی کس نے یہ کہا ہے پتہ نہیں ہے. ولی این مثلها نتیجه اندیشه مردمان هر دورند و مردم بسیار از آنها استفاده میکنند. لیکن یہ جو مثل ہیں یہ ہر زمانے کے لوگوں کے تفکر کا نتیجہ ہیں اور لوگ ان سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف موارد میں ان کو استعمال کرتے ہیں اور لمبے چوڑے جملات سے بچ جاتے ہیں. بعضی از مثلها داستانی دارن کی شنیدنی است. بعض مثل کے پیچھے پوری داستان ہوتی ہے، یعنی اس طرح کے ضرب الامثال ہیں کہ جن کے پیچھے پوری داستان ہوتی ہے. وہ داستان پوری جب وہ مثل بولتے ہیں تو وہ داستان بھی سمجھ میں آتی ہے اور آپ جب جس ماحول میں ہیں، جس سچویشن میں ہیں، اس پر آپ فٹ بھی کرتے ہیں اس پر. برای مثال به داستان این ضرب المثل هنوز دو قورت و نیمش باقی است توجہ کنید. کہہ رہے ہیں کہ بعض ضرب الامثال کے پیچھے پوری داستان ہوتی ہے کہ جو کہ سننے والی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس ضرب المثل کے پیچھے بھی ایک داستان ہے. ہنوز ابھی دو قورت و نیمش، دو قورت یعنی نوالا آپ کہہ سکتے ہیں. قورت ویسے کہتے ہیں قورت دادن یعنی نگل لینا. انسان پانی کو مثلا نگلتا ہے، اندر لے جاتا ہے، یا کھانا جو بھی ہو کوئی بھی چیز اندر لے جائے اس کو کہتے ہیں قورت. قورت دادن یعنی نگلنا. لیکن یہاں پہ قورت استعمال ہوا ہے لقمے کے لیے. ہنوز ابھی دو قورت و نیمش، دو لقمے اور ایک آدھا لقمہ یعنی 2.5 لقمے باقی ہیں. توجہ کنیت، اس کی طرف توجہ کریں، اس کے پیچھے پوری داستان ہے. وہ داستان کیا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے. می گویند روزی حضرت سلیمان علیہ السلام از خداوند بزرگ خواست تا قدرتی به او بدهد که زبان همه جانوران را بفهمد و بتواند بر آنها فرمان روایی کند. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان اللہ کے نبی گزرے ہیں، انہوں نے اللہ سے چاہا کہ اللہ انہیں ایسی قدرت دیں کہ جن کے ذریعے سے وہ جانوروں کی زبان سمجھ جائیں اور ان پر حکمرانی کریں. خداوند بزرگ این قدرت را به او داد، اللہ نے یہ طاقت ان کو دے دی. سپس حضرت سلیمان علیہ السلام از خداوند متعال اجازه خواست که میهمانی بزرگی ترتیب دهد و همه موجودات را به ناهار دعوت کند. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی کہ ایک بہت بڑی میہمانی یعنی دعوت، ایک بہت بڑی دعوت وہ رکھیں اور تمام موجودات کو، دنیا میں جتنے بھی موجودات ہیں ان کو نہار یعنی دوپہر کے کھانے میں دعوت دیں. اب یہ داستان حقیقی بھی ہو سکتی ہے، خیالی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ داستان حقیقی ہو اس ضرب المثل کے پیچھے. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جو کچھ دیں گے وہ اللہ کا دیا ہوا دیں گے، تو کوئی یہاں پہ
تو بس ایک کہانی کے طور پر ہم لے کے جا رہے ہیں۔ خداوند متعال فرمود این کار در قدرت تو نیست، اللہ نے فرمایا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یعنی یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ تمام موجودات کو کھانا کھلا۔ اما حضرت سلیمان علیہ السلام اصرار کرد و سرانجام خداوند بزرگ خواست اش را پذیرفت، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصرار کیا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے بھی آخرکار ان کی جو چاہ تھی، خواست اش یعنی اس کی چاہ، ان کی چاہ کو قبول کیا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں، آپ کر کے دیکھ لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام با کوشش بسیار برای ہر موجودی غذای مناسبی فراہم آورد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام انسانی جنی طاقت سب کو استعمال کرتے ہوئے ہر موجود کے لیے ایک مناسب غذا تیار کی۔ نزدیک ظہر اولین مہمان کی ایک نہنگ بود سرش را از آب بیرون آورد۔ ظہر کے نزدیک سب سے پہلا مہمان کی جو نہنگ یعنی ویل مچھلی، جو دریائی مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے، اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا و تمام غذاهایی را که حضرت سلیمان علیہ السلام برای مهمانان خود آماده کرده بود یک جا بلعید، اور اس نے سر باہر نکالا اور وہ تمام کھانا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے لیے تیار کیا تھا، ایک دفعہ اس نے نگل لیا۔ بلعید یعنی نگل لیا، بلعیدن سے ہے۔ حضرت سلیمان با تعجب پرسید، حضرت سلیمان نے تعجب سے پوچھا چگونه غذای همه مہمان ها را خوردی، کیسے تمام مہمانوں کی کا کھانا کھا لیا تم نے؟ نہنگ گفت، تو اس ویل مچھلی نے کہا، نہنگ، خداوند عالم برای من روزی 3 قرت غذا معین کرده است، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر دن 3 لقمے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے معین کیے ہیں۔ آنچه من در اینجا خوردم، وہ جو کچھ میں نے ابھی یہاں پہ کھایا ہے، وہ نیم قرت از غذای روزانه ام بود، جو کچھ میں نے یہاں پہ کھایا ہے وہ تو میرا آدھا لقمہ ہے، یعنی میرے روزانہ دن کے کھانے میں جو اللہ تعالیٰ 3 لقمہ مجھے دیتا تھا، ان 3 لقموں میں سے یہ 1 لقمہ بھی پورا نہیں ہے بلکہ آدھا لقمہ ہے۔ نیم قرت یعنی آدھا لقمہ، بنابراین ہنوز 2 قرت و نیم آن باقی است، اسی وجہ سے ابھی میرے تو 2.5 لقمے بچتے ہیں، یعنی 2 لقمے اور 1 آدھا بچتا ہے۔ یہ پوری کہانی ہے اور اس کے پیچھے یہ ہے، یعنی ہنوز 2 قرت و نیمش باقی است، یہ اب مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے۔ اب کیسے کہاں پہ استعمال ہوتی ہے خود صاحب کتاب نے ذکر کیا۔ در اینجا بود که حضرت سلیمان فهمید روزی دادن به موجودات روی زمین کار انسانها نیست۔ یہاں یہ موقع تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین پر موجود موجودات کو کھانا دینا یا ان کی روزی کا اہتمام کرنا وہ انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ این کار مهم فقط در توان پروردگار جهانیان است، بلکہ یہ کام تو صرف اور صرف اللہ کی قدرت میں ہے جو کہ تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ این مثل در فارسی زمانی منعقد می شود که هر چقدر هم به کسی لطف و محبت کنیم او باز هم توقع دارد و می خواهد به او لطف بیشتری بشود۔ اب یہ داستان ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ضرب المثل آ گئے۔ اب یہ ضرب المثل کا موقع مورد کہاں ہے، کہاں پر بولی جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ فارسی زبان میں اس وقت بولی جاتی ہے جب آپ کسی کو کچھ عطا کریں، دے دیں، اس پر لطف و کرم کریں اور اس کو پھر اور زیادہ توقع ہو، یعنی اس کی توقع پوری نہ ہو اور وہ چاہے کہ آپ اور زیادہ اس کو دے دیں۔ مثلا آپ اپنے کسی رشتہ دار کی آپ مدد کرتے ہیں، لیکن وہ توقع یہ رکھے کہ آپ نے جو مدد کی ہے اس سے زیادہ اس کی مدد کی جائے، تو ایسے موارد میں بولا جاتا ہے کہ ہنوز 2 قرت و نیمش باقی است، یعنی وہ جو توقع جس کی ہے وہ بولے گا۔ مثل ها مانند افسانه ها و حکایت ها آینه تمام نمای اندیشه، ذوق، ادب و رسوم و عادت های جامعه هستند که با مطالعه مسائل های رایج یک سرزمین می توان به چگونگی این آداب و رسوم، اندیشه ها و عقاید پی برد۔
مسلحہ جس طرح سے افسانے اور حکایتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایک تفکر کا آئینہ تمام نما، آئینہ کہتے ہیں شیشے کو، تمام نما یعنی ایک ایسا شیشے کی جو پورے بدن کو، پورے جسم کو سر سے لے کر پاؤں تک دکھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آئینہ تمام نما، یعنی ایک ایسا آئینہ کہ جو پورے بدن کو دکھاتا ہے۔ تو یہ جو افسانے اور حکایتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے مثل، یہ بھی انسانی معاشرے کے تفکر اندیشے، یعنی تفکر ذوق، ان کے شوق ذوق، آداب رسوم، ان کے اندر جو رسومات تھیں، ان کے اندر جو مختلف قسم کی تہذیب ہے، اس کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وبا مطالعہ مسئلہ رائج ایک سرزمین، اور ایک سرزمین میں موجود رائج مثل یا ضرب الامثال کے مطالعے کے ذریعے سے آپ اس علاقے اور اس سرزمین کے آداب و رسوم، ان کے عقائد، ان کے نظریات کی طرف توجہ کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ مسئلہ بیشتر برای تأکید بر اصول اخلاقی است۔ مسئلہ یہ جو ضرب الامثال ہیں، یہ اخلاقی اصولوں پر تاکید کے لیے اکثر بیان کی گئی ہیں، و مردم را به رفتار و کردار پسندیده متوجه می سازند، اور انسان کو اچھے اور نیک کردار کی طرف یا پسندیدہ کردار کی طرف توجہ دلاتے ہیں، و از رفتار و کردار ناپسند برحذر می دارند، اور انسان کو برے اور غلط کاموں سے دور رکھتے ہیں۔ ہر مسئلہ اخلاقی در حقیقت ایک درس اخلاق به شمار می رود۔ کہتے ہیں کہ ایک اخلاقی مثل، بلکہ ہر اخلاقی مثل جو عبارت میں لکھا ہوا ہے، ہر اخلاقی مثل حقیقت میں ایک درس اخلاق ہے۔ مثلا ایک آدھا گھنٹہ 40-50 منٹ کا درس بعض اوقات اس ایک ضرب المثل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کلام ها و ترکیب های تازه میں سب سے پہلے جو نقطہ بیان کیا وہ آئینہ تمام نما۔ آئینہ تمام نما کا ایک حقیقی معنی ہے جو بیان کیا کہ ایسا شیشے کہ جس میں انسان کا پورا بدن نظر آئے، اور اس کا ایک مجازی معنی ہے، اور مجازی معنی یہ ہے کہ یعنی ایک ایسی چیز کہ جس میں مکمل ایک پوری حقیقت کو بیان کیا گیا ہو، اور اس درس میں یہی معنی ہے۔ یعنی ایک معاشرہ ہے، اس کی ایک پوری حقیقت ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اس حقیقت کو جب آپ دیکھنا چاہیں تو ضرب الامثال، افسانے اور کہانیوں کے درمیان آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یک آینه ای که تمام بدن در آن دیده می شود، یہ ہو گیا آئینہ تمام نما کا حقیقی معنی۔ دوسرا ہے مجاز، یعنی مجازی معنی ہے، غیر حقیقی معنی جس کو کہتے ہیں۔ ہر چیزی که نشان دهنده چیزی به طور کامل باشد، یعنی ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو مکمل دکھائے، در این درس به معنی دوم است، اور اس درس میں اسی معنی میں ہے، اس کو آئینہ نما تمام کہتے ہیں۔ آئینہ تمام نما اس کو کہا جاتا ہے۔ افسانے، داستان خیالی و غیر واقعی۔ افسانے کہتے ہیں کہ ایسی داستان کو کہ جو خیالی اور غیر واقعی ہے۔ باز آرد یعنی باز آورد، برگرداند یعنی لے آئے، لوٹائے، باز آوردن و برگرداندن یہ مصدر ہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ برسر زبان افتادن، برسر زبان افتادن یہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے موضوع سخن دیگران واقع شدن، مشہور شدن در میان مردم، یعنی ایک چیز لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں برسر زبان افتادن۔ برحذر داشتن، برحذر داشتن یعنی دور کردن، پرہیز دادن کسی کو دور کرنا، اسے بچائے رکھنا۔ بلعیدن یعنی قورت دادن غذا را یک مرتبه فرو دادن، فرو یعنی نیچے، انسان اپنے منہ سے نیچے لے آئے، اس کو کہتے ہیں قورت اور بلعیدن۔ بس یہ ہو گیا، بلعیدن، قورت دادن، یہ ایک ہی معنی میں ہے، یعنی مترادف ہے۔ به شمار رفتن، محسوب شدن، در نظر رفته، گرفته شدن۔ به شمار رفتن یعنی وہ آپ کی نظروں میں آ جائے، یعنی وہ بھی حساب ہو۔ محسوب شدن یعنی وہ بھی حساب میں آئے۔ پشیمانی، پشیمان بودن یعنی ناراحت شدن و بازگشت از کاری که انجام شده یا سخنی که گفته شده۔ ایک کام کیا تھا یا ایک بات کی تھی،
اس کام یا اس بات پر جو ناراحتی، جو انسان کے اندر ایک تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو پشیمانی کہتے ہیں کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش یہ بات میں نہ کرتا. ترتیب دادن یعنی برگزار کردن، برپا کردن. یعنی ترتیب دادن یعنی کسی چیز کو برپا کرنا، کسی کو چیز کو برگزار کرنا یا کسی چیز کو عمل کرنا. ثمر یعنی میوه، نتیجه واضح ہے. ذوق یعنی سلیقه، قدرت فهم زیبایی ها و لذت بردن از آنها. ذوق یعنی ایک احساس کا نام ہے جس کو کہتے ہیں حس زیبا شناسی. انسان کے اندر ایک سلیقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے اندر موجود ایک خوبصورتی کو باہر کسی چیز میں وہ ظاہر کرتا ہے، مثلا باتوں میں، اسی طرح سے کاموں میں اس کا جو ذوق ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ نظر آتی، جس کو سلیقہ بھی کہتے ہیں. رایج آنچه عمومی شده، متداول، فرتوت سال خورده، ناتوان و از کار افتاده. سال خورده یعنی جس کی عمر زیادہ ہوئی ہو. نهال کہتے ہیں درخچه ای که تازه کاشته شده است. درخت یعنی درخت ای یعنی پودا، وہ پودا کی جسے تازہ لگایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں نہال. نقطہ میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. بعض اوقات جملے میں ہم بولتے ہیں متضاد الفاظ کو لے کے آتے ہیں کہ جس کو تضاد یا طباق کہتے ہیں. در علم بدی ادبیات مختلف علوم میں تقسیم ہے. مثلا ادبیات میں گرامر ہے اور ٹینسز اور مختلف چیزیں ہیں. اس میں سے ایک علم جو کسی بھی زبان میں ہے اس کو علم بدی کہتے ہیں. علم بدی یعنی وہ علم کی جس کے ذریعے سے جس میں ایسے اصول اور قواعد ذکر کیے گئے ہیں کہ جن سے آشنائی کے بعد یا جن کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو یعنی خوبصورت بناتا ہے، اس کلام کو جو وہ بولتا ہے اسے زیبا بناتا ہے. کیونکہ مختلف طریقے سے ایک بات بولی جا سکتی ہے. جو علم بدی سے آشنا ہوتے ہیں وہ ایک بات خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. آوردن دو کلمه متضاد با هم در یک شعر یا نثر را تضاد یا طباق میگویند. ایک نثر میں یعنی ایک عبارت میں یا ایک شعر میں دو کلمات کی جو آپس میں متضاد ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں، ان کو لانا تضاد یا طباق کہلاتا ہے. مانند جیسے واژه شور و بینمک، جیسے شور اور بینمک. در ضرب المثل آش پس که دوتا شد، آش یا شور می شود یا بینمک. اس ضرب المثل میں شور اور بینمک یہ آپس میں متضاد ہیں، ان کو لایا جائے تو اس کو کہتے ہیں تضاد یا طباق. شور بینمک ایک دوسرے کے متضاد ہیں. و یا واژه های سیاه و سفید در ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. یہاں پر بھی سیاه اور سفید ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. زبان آموز گرامی، اب آپ سے تقاضا ہے کہ آیا می توانید چند نمونه از ضرب المثل های کشور خودتان را همانند مثال های بالا بنویسید؟ کیا آپ اپنے علاقے میں یا اپنی زبان میں موجود ضرب الامثال کو پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ اس کو فارسی میں ترجمہ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اردو میں بہت سارے محاورات ہیں یا ضرب المثل موجود ہیں. بیشتر بدانیم، زیادہ ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں. رطب خورده منع رطب چون کند. رطب یا رطب نہ کہیں، رطب کہتے ہیں. رطب کہتے ہیں ایک کھجور کی قسم ہے، یعنی خرما کی ایک قسم ہے، اس کو رطب کہتے ہیں. رطب خورده یعنی آپ اس کو سمپل یہ لے لیں جس نے کھجور یا خورما جس نے کھائی ہے. منع رطب چون کند، وہ کیسے کھجور سے روکے گا. یہ ایک ضرب المثل ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. کہتے ہیں طفلی بسیار خرما میخورد، مادرش او را نزد پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برد و عرض کرد به این طفل بفرمایید خرما نخورد. ایک بچہ خرما بہت کھاتا تھا، اس کی ماں اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس بچے سے کہیں کہ کھجور نہ کھائے، یعنی کھجور زیادہ نہ کھائے. پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود امروز برو و فردا باز آئی. رسول اللہ نے فرمایا آج چلی جاؤ کل آ جانا. روز دیگر زن باز آمد، حضرت به کودک فرمود خرما نخور. اگلے دن وہ خاتون پھر آئی، رسول اللہ نے اس بچے سے کہا کہ خرما نہیں کھانا.
زن گفت یا رسول اللہ چرا دیروز به او نفرمودید؟ تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ کل آپ نے اس بچے سے کیوں نہیں کہا؟ حضرت فرمود دیروز خودم خورما خورده بودم، کل میں نے خود خورما کھایا تھا، حلال چیز ہے کھانا، کوئی مشکل نہیں ہے، تو میں نے خورما کھا لیا تھا و حرفم در او تاثیر نداشت، چونکہ میں نے خورما کھایا تھا اور خود وہ کام کر کے میں اسے اگر منع کرتا تو وہ میری بات اس پر اثر نہ کرتی. چرا کہ رطب خورده منع رطب چون کند. پھر آگے ایک چرا کیونکہ کھجور کھایا ہوا کھجور کو کھجور سے کیسے منع کرے، خورما کھایا ہوا خورما سے کیسے من کرے. تو یہ ضرب المثل ہے، اس کے پیچھے یہ کہانی ہے. مثل آباد جلد 1 صفحه 73 کاوشی در امثال و حکم. اگر کسی خودش کار بدی را انجام دهد معمولا نمیتواند دیگران را از آن کار نهی کند. اب یہ ضرب المثل کہاں بولی جاتی ہے؟ واقع اس کے پیچھے کوئی اور ہے، لیکن یہ ضرب المثل ایسے موارد میں ہے کہ جب ایک شخص خود برا کام کرتا ہے، خود غلط کام کرتا ہے اور وہ دوسروں کو من کرنا چاہے تو یہ وہاں پہ بولی جاتی ہے کہ رطب خورده من رطب چون کند، یعنی کھجور کھایا ہوا کیسے کھجور سے من کرے. مثلا پھر کہتے ہیں مثلا کسی کی سیگاری از به دیگران بگوید سیگار نکشید. ایک سگریٹ پینے والا ہے تو وہ دوسروں کو سگریٹ سے منع نہیں کر سکتا، اگر کرے بھی تو اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا. به او میگویند رطب خورده منع رطب چون کند. ایسے موارد میں بولا جاتا ہے، اگر کوئی منع کرے بھی تو یہ بولا جاتا ہے. دوسری یہاں پہ ایک اور نکتہ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں. از این ستون تا آن ستون فرج است. ستون جانتے ہیں، ستون یعنی پلر، اس پلر سے لے کر اس پلر تک فرج ہے. فرج ہے یعنی گشائش ہے، گشائش یعنی اس میں کوئی فرج عربی زبان کا لفظ ہے جو فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب فرج یعنی گشائش، گشائش یعنی آسانی ہے. مردی محکوم به مرگ شده بود. ایک شخص کو پھانسی کا آرڈر ہوا تھا. محکوم به مرگ یعنی جس کو پھانسی کا حکم دیا گیا تھا، حکم لگ گیا تھا جس پر. چوبه در را آماده کردن. اب پھانسی چڑھانے کے لیے وہ ساری چیزیں پروسیس. چوبه دار پھانسی کا جو چوب تھا، چوب لکڑی کو کہتے ہیں، یعنی پھانسی کا جو وہ پھانسی کی لکڑی جو تھی اس سے اسے تیار کیا گیا. قبل از این که تنابدار پس قبل از این که تنابدار را، اب اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، قبل از این که تنابدار را به گردنش بیاندازن آخرین آرزویش را پرسیدن. اس سے پہلے کی، تناب کہتے ہیں اس رسی کو، یعنی اس دار یعنی پھانسی، اس پھانسی کی جو رسی تھی اس کو اس کی گردن میں ڈالنے سے پہلے اس کی آخری آرزو پوچھی گئی. گفت، اس نے کہا اگر امکان دارد چوبه دار را از این ستون به آن ستون کناری ببندید. همه از خواسته او شگفت زده شدند. تو اس نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو یہ جو پھانسی کی لکڑی ہے اس کو اس ستون سے اٹھا کے آن ستون کناری ببندید، وہ جو کنارے میں یعنی کہیں اور جو ستون ہے اس ستون کے ساتھ یہ پھانسی کی جو لکڑی ہے اس کو لگایا جائے، اس کو باندھا جائے. تو سب اس کی اس بیوقوفانہ آرزو پر سب نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اور تعجب شگفت زده شدن یعنی ان کو تعجب ہوا. چوبه دار را به ستون بعدی بستن و تناب دار را به گردنش انداختن. اس لکڑی کو دوسرے ستون کے ساتھ باندھا گیا اور پھانسی کی جو رسی ہے وہ اس کے گردن میں ڈالی گئی. همین که خواستن او را اعدام کنند ناگهان سواری از مأموران حکومتی سر رسید و گفت. اب یہی کہ وہ اسے پھانسی دینا چاہ رہے تھے کہ ناگہان یعنی اچانک سے ایک سوار حکومت کی طرف سے وہ پہنچا اور اس نے کہا ان مرد بی گناہ است، یہ مرد بے گناہ ہے، آزادش کنید، اس کو آزاد کرو. محکوم در حالی که از خوشحالی
در پوست خود نمی گنجید. وہ جو محکوم بے مرگ تھا، یعنی جس کو پھانسی کا حکم لگایا گیا تھا، وہ اب اتنا خوش تھا، اس خوشحالی کی وجہ سے وہ اپنے اس جلد میں یعنی اپنے جسم میں نہیں سما رہا تھا، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خوشی سے پھولے جا رہا تھا۔ فریاد بھی زد اور اس نے آواز زور سے چیختے ہوئے اس نے کہا، نگفتم، میں نے نہیں کہا، از این ستون تا آن ستون فرج است، اس ستون سے لے کر اس ستون تک آسانی ہے، گشائش ہے۔ اب یہ کہانی ہے اور اس کے پیچھے ضرب المثل ہے۔ کیمیائے سعادت، ابو حامد غزالی، باب 4 صفحے 806۔